سورہ توبہ مدینہ میں اتاری گئی۔ اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف صاف جواب دے کر سمبندھ توڑنے کا اعلان پہنچا دیا جائے ان مشرک لوگوں تک جن سے تمہارا قول و قرار تھا۔ اعلانیہ کہہ دو کہ اس علاقے میں 4 ماہ تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ حق کے انکاریوں کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن پر لوگوں کے لیے عام اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرک لوگوں کی حفاظت کی کوئی جوابداری باقی نہ رہے گی۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اس انکار سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ منکروں کو کان پر ذرا یہ بھی خبر ڈال دو کہ آگے دردناک عذاب اور دکھ کی مار تیار ہے۔ مگر ایسے مشرک جنہوں نے اب تک تم سے قول و قرار نبھایا اور کسی بات میں وعدہ خلافی نہیں کی اور تمہارے کسی مخالف کی مدد کو نہیں گئے، تو پھر تم ان سے قول و قرار کی مدت پوری کرو۔ بے شک اللہ تو انہی لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اپنے اقرار کا لحاظ کرتے ہیں۔ بس جب ادب والے مہینے جن میں لڑائی منع ہوئی وہ مہینے گزر جائیں تو جہاں پاؤ مشرک لوگوں کو قتل کرو اور گرفتار کرو اور ان کو گھیر لو اور ہر داؤ گھات کی جگہ میں تاک لگا کر بیٹھو۔ پھر اگر توبہ کرے اور نماز قائم کرنے کو تیار ہو اور زکوٰۃ دینے لگے تب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اور مشرک لوگوں میں جو کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو اور موقع دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کی امن کی جگہ میں حفاظت سے اسے پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ادب والی مسجد کے پاس تم نے جو صلح نامہ کیا تھا اس کے سوا اب مشرک لوگوں کے قول و قرار پر اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جب تک اس صلح نامے پر وہ سیدھی طرح قائم رہے۔ تم بھی ان کے لیے صلح پر قائم رہو۔ اللہ تو واقعی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو وعدہ خلافی سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ان کے ساتھ صلح اور قول و قرار باقی رہے گا جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر اگر یہ قابو پا لے تو تمہارے رشتے ناطے کا بھی خیال نہ کریں گے اور صلح و قرار نامے کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھیں گے۔ تم کو اپنی منہ کی باتوں سے راضی رکھنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں اور ان کی بڑی تعداد وعدہ خلاف لوگوں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت تھوڑی قیمت پر سودے بازی کی، اللہ کے راستے سے روکا اور بڑے ہی برے کرتوت کے مجرم ثابت ہوئے۔ پھر یہاں تک زیادتی پر اتر آئے کہ ایمان والوں کا لحاظ تو نہیں کیا مگر رشتے ناطے کا بھی خیال نہ رکھا اور کسی صلح و قول و قرار کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دینے لگے تو دین میں تمہارے بھائی بنا کر انہیں رکھنا۔ ہم تو سمجھدار لوگوں کے لیے اپنے سب حکم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مگر قول دے کر وہ دغا کرنا چاہیں اور قسم توڑی دے اور تمہارے دین میں طعنہ دے کر عیب نکالے تو پھر
انکاریوں کے سرداروں کو قتل کرو کہ ان کے حلف ناموں کا اب کوئی اعتبار نہیں، شاید اس طرح وہ اس حرکت سے رک جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے قسمیں کھا کر توڑ دی اور قول سے مکر گئے اور اللہ کے رسول کو نکالنے کی بھی ہمت کر چکے تھے اور تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں پہل کی؟ کیا ایسے لوگوں سے لڑنے میں تم کو ڈر لگتا ہے؟ بس اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا یہ حق ہے کہ تم صرف اسی سے ڈرو۔ لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو ذلیل کر کے رکھے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والی قوم کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے اور ان کے دلوں کی جلن اور غصے کو دور کر دے گا اور جس کو چاہے گا توبہ کا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تو بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو جان لڑانے والے ہیں اور اللہ، رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں مانتے۔ تمہارے سب کاموں کی خبر اللہ کو ہے۔ اللہ کی مسجدیں آباد رکھے، یہ مشرکوں کے بس کی بات نہیں، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی خود دیتے ہیں۔ ان کے اعمال برباد ہوئے اور یہ لوگ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو ان لوگوں سے آباد ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہ لوگ امید رکھے کہ ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور ادب والی مسجد کا انتظام رکھنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جان لڑا دی، جبکہ اللہ کے یہاں درجے میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے راستے میں خوب محنت اٹھائی، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا اور جان بھی قربان کر دی، اللہ کے یہاں ان کو بڑے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان کو ان کا رب بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کے ساتھ ایسی جنتوں کی جس میں نعمت اور آرام ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے اور اللہ کے یہاں اجر بھی پورا اور بہت ہی بڑا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند رکھتے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو بس ایسے لوگ خود اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور بیٹے، بھائی اور بیویاں، تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا اور تجارت اور کاروبار جس کی مندی کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے رہنے کے مکان جو تم کو پسند ہے، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگا دینے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر راستہ دیکھو کہ اللہ کا کوئی حکم تمہارے بارے میں آ جائے اور اللہ کے فرمان کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھیں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد فرما چکا ہے اور حنین کے دن بھی، جب کہ تم اپنی بڑھی ہوئی تعداد سے پھول کر عجیب طرح سے اترانے لگے اور تم کو یہ خیال کچھ کام نہ آیا اور زمین پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود تم پر علاقہ تنگ ہو گیا اور پیٹھ
پھیر کر تم کو ہٹنا پڑا۔ تمہارے قدم اکھڑنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور سب ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتار دیے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور انکاریوں کو خوب اچھی طرح مارا، اور انکاریوں کی یہی سزا ہے۔ پھر بھی ان کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو سن لو، یہ مشرک لوگ پلید ہے، ناپاک ہے۔ اب اس برس کے بعد آگے یہ لوگ ادب والی مسجد یعنی کعبہ والی مسجد کے قریب نہ آنے پائے۔ اگر تم کو لین دین یا سوداگری کے اجڑنے کا اندیشہ ہو تو اللہ چاہے گا تم کو اپنا فضل عطا فرما کر مالدار کر دے گا۔ یقیناً اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور اب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں رہا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اسے حرام نہیں جانتے اور سچے دین کو قبول نہیں کرتے، ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے تم کو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے اور ماتحتی اختیار کرے، اپنی بڑائی چھوڑ دے۔ یہودی لوگ بکواس کرتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی لوگ بکنے لگے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی خرافاتی باتیں ہیں۔ پہلے کے انکاریوں کی نقل میں ان کے سر میں اپنی آواز ملا رہے ہیں، اللہ کی مار پڑے گی ان پر، یہ کیسے خبتی بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویش لوگوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو خدا کے سوا اپنا رب بنا لیا، جبکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی واحد معبود کی کرے، جس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ انہوں نے شرک کر کے اللہ کو عیب لگایا، جبکہ ان کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، مگر اللہ اپنے نور کو تمام رخ سے ظاہر فرما دے گا، چاہے یہ کافر لوگ کتنا ہی برا مانتے رہے۔ بڑی شان والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کے نام پر بنائی ہوئی اس کے دین کی تمام غلط شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانیں۔ اے ایمان والو، بہت سے مذہبی عالم اور سنیاسی درویش ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا مال ناحق ڈکار جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع رکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دکھ کی مار کی خبر سنا دو۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جہنم کی آگ اسی سونے چاندی پر دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے، یہ وہی کچھ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے خود اکٹھا کیا تھا۔ اللہ کے یہاں ایک برس 12 مہینوں کا گنا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کا یہ قانون ہے، اور جس دن سے اس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے تب سے اللہ کا یہ حکم جاری ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 ماہ ادب کے ہیں کہ ان مہینوں میں
خون خرابہ اور جنگ نہ کی جائے۔ انسانی زندگی کے بندوبست میں سیدھا سچا دین صرف یہی ہے۔ ادب کے مہینوں میں ظلم نہ ہونے دو کہ اس میں خود تمہارا نقصان ہے، اور اگر پھر بھی یہ مشرک لوگ لڑائی بند نہیں کرتے تو پھر تم بھی ان سے اکٹھے مل کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں، اور اس بات کو مت بھولو کہ اللہ ان کا ساتھ دے گا جو لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف نہیں کریں گے۔ کفر والے سماج کے دستور کی ایک بڑی دھاندلی یہ بھی ہے کہ وہ مہینوں کو ہٹا کر گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ کافر خود ہی دھوکے میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک سال کسی ماہ کو حلال بنا لیا اور ایک سال کسی دوسرے مہینے کو حرام بنا کر اللہ کے منع کیے مہینوں کو گنتی میں برابری سے بٹھا دیا اور حرام کو حلال کر کے جوڑ ملا لیا۔ ان کے برے کرتوت ان کی نظر میں بہت اچھے بتائے گئے، مگر اللہ کا دستور نہیں کہ ایسے منکروں کو سیدھی راہ کی سوجھ بوجھ دے۔ اے ایمان والو، تم کو کیا ہوا کہ جب تمہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکل چلو تو تم زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، جبکہ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی مدت کا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں آگے کچھ نہ کرو گے تم کو سخت تکلیف دے گا اور تمہارے سوا دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی نصرت نہ کرو گے تو ان کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں۔ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب انکاریوں نے انہیں بے بس کر کے وطن سے نکال دیا تھا۔ دو آدمی تھے جو ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں کا دوسرا ہمارا نبی تھا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی تائید اور مدد کے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے، اور انکاریوں کی بات نیچے کر دی اور اللہ کی بات ہی بلند رہی۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ کرو اور نکل پڑو، ہلکے بھاری جیسے بھی تیار ہو سکو اور محنت اٹھاؤ اللہ کے راستے میں مال اور جان لگا کر، اسی میں خیر و بھلائی ہے تمہارے حق میں اگر تم جانو۔ اگر نزدیک میں کچھ مل جاتا اور سفر درمیانے درجے کا ہوتا تو یہ لوگ تمہارے ساتھ چل پڑتے، لیکن دور کا سفر ان کو بہت کٹھن لگا۔ اب اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہمارا بس چلتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ایسی قسمیں کھا کر اب اپنے آپ کو اور نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی اجازت دی اور انتظار کیا ہوتا جب تک سچے لوگوں کا حال تم پر ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم معلوم کر لیتے۔ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کھپا دینے
کے موقع پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تم سے کبھی چھٹی اور رخصت کی اجازت لینے نہیں آتے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بار بار رخصت کی اجازت لینے کو آپ کے پاس چکر وہی لگاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور شک و شبہ کرتے کرتے داوا ڈول ہو رہے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ چلنے کا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سفر کے سامان کی تیاری تو کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے انہیں اپنی جگہ سے ہلنا نصیب نہیں ہوا اور کہہ دیا گیا کہ جہاں اور لاچار لوگ گھر بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ لوگ سفر میں تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارا نقصان ہی زیادہ کرتے اور تم میں پھوٹ ڈالنے کو بیچ بیچ میں فتنہ کھڑا کرتے رہتے، اور ابھی بھی ان کے لیے بات سن کر جاسوسی کرنے والے ان کے ساتھی تم میں موجود ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ فتنہ کرتے آئے ہیں اور تمہارے لیے ضروری معاملات میں الٹ پھیر کرنے میں لگے تھے، یہاں تک کہ حق بات آ گئی اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور غالب ہو کر چھا گیا، اور یہ لوگ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت کی اجازت دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، یاد رکھو کہ یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم میں تمام انکاریوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اگر تم کو کامیابی حاصل ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیکھ بھال کا انتظام پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا، اور خوش ہو کر اتراتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ کوئی مصیبت ہم پر کیا پڑے گی، مگر وہ مصیبت تو پڑ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے راہ تکتے ہو کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچے، مگر جان رکھو کہ ہم کو دو کامیابیوں میں کوئی ایک مل کر رہے گی، یا شہادت یا فتح، اور تمہارے لیے ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے کوئی عذاب تم پر ڈالے یا ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہو۔ بس تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرما دو کہ خوش دلی سے مال خرچ کے لیے لاؤ یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم لوگ دوغلے ہو، اور ان کے مال خرچ کرنے کو قبول کرنا اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی سے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اچھا نہیں جانتے مگر ناخوشی سے کرتے ہیں۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑنا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب بنائے رکھے گا، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر بار بار حلف لیتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، جبکہ یہ لوگ تم میں سے نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں اور
افراتفری کا جال پھیلانے کو ایسی حرکت کہتے ہیں۔ اگر ان کو جان بچا کر چھپنے کے لیے کہیں غار یا گھسپیٹ کی کوئی بھی چھپنے کی جگہ مل جائے تو بس ادھر کو بھاگ کر چھپ جائیں گے۔ اور ان میں سے کوئی تو ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اگر ان کو مل گیا تو بہت خوش، اور اگر ان کو اس میں سے نہیں ملا تو بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے انہیں دیا اور رسول کی تقسیم پر خوش رہتے، اور یوں کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، بہت جلد اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا اور اس کا رسول بھی۔ بے شک ہم تو بس اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہی سب کچھ دے گا۔ صدقات یعنی تقسیم زکوٰۃ میں ان کو ملنا چاہیے جو حاجت مند، مفلس اور محتاج ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم میں لگنے والے کارکن ہو، یعنی اس کام میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں الفت ڈالنا ضروری ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کو قرض سے خلاصی میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے۔ یہ فرض ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حق مقرر ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو سب کی سن لیتے ہیں، ایسا الزام دے کر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ تم سب کی بھلائی کی بات ہی سنی جاتی ہے، اور نبی تو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور ایمان والوں کی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو تم میں ایمان پر قائم رہے ان کے حق میں رحمت ہی رحمت ہے۔ پھر بھی جو لوگ اللہ کے رسول کو ستائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے پاس آ کر کہ تم ان پر خوش ہو جاؤ، جبکہ بہت ضروری بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ راضی کر لیتے اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اگر مومن ہوتے تو یہ کام انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جلتا رہے گا، اور یہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہے۔ منافق لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی صورت ان کے بارے میں نازل کر دی گئی تو ان کے دل کے بھید اور اندر کی حالت کی اطلاع سب کو معلوم ہو جائے گی۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہنسی میں بات اڑائے جاؤ، مگر بے شک جانو کہ جس بات کا تم کو کھٹکا لگا ہے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اگر تم ان سے اس معاملے میں پوچھ تاچھ کرو تو جواب دیں گے کہ ہم نے تو یوں ہی گپ شپ اور دل لگی میں یہ بات کہہ دی تھی۔ آپ فرما دو کہ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے بارے میں تم کو یہ حرکت سوجھی؟ اب بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تمہارا کفر ثابت ہو چکا۔ اگر ہم رعایت کے طور پر کم جرم کرنے والی تم میں کی ایک ٹولی کو معاف بھی کر دے تو دوسری ٹولی کو جو پکی مجرم ہے عذاب دے کر رہیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، لوگوں کو بری بات سکھاتے ہیں اور بھلے کام سے الگ نکالتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں اپنے ہاتھ بند کر رکھتے ہیں،
اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی ان کو بھلاوے میں ڈال دیا۔ بے شک منافق بہت ہی بے ڈھنگ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتوں اور انکاریوں کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ پڑے رہنا ہے، بس یہی ان کا حساب ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی پھٹکار برسا دی اور ان کے اوپر عذاب ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ زیادہ تھے زور اور قوت میں، اور مال اور اولاد بھی بہت رکھتے تھے، اپنا حصہ بٹور کر وہ تو چل دیے، ویسا ہی تم اب اپنا حصہ بٹور رہے ہو جیسا انہوں نے برت لیا۔ تم بھی مزے لوٹ لو اور تم بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہو جیسی تم سے اگلوں نے کی۔ اگلے پچھلے ایسے جو لوگ بھی ہیں، ان سب کے اعمال دنیا اور آخرت کے لحاظ سے برباد ہوئے، اور اس طرح کے لوگ بہت نقصان میں رہے۔ کیا ان کو پہلے لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہوا؟ نوح کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول بڑی صاف صاف اور کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے خود اپنا ہی نقصان کر ڈالا۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نیکی کو رواج دینے اور بدی کو روکنے کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کہا مانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، یہ لوگ بہت جلد اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے۔ بے شک اللہ بہت ہی غالب اور دانشمند ہے۔ وعدہ کر لیا اللہ نے ایمان والوں سے اور ایمان والیوں سے ایسی جنتوں کا جو سدا بہار ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ تازہ رہنے والے باغیچوں میں، بنے بنائے پاکیزہ مکانوں میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور یہ مراد جس کو مل گئی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اے نبی، آپ انکاریوں سے اور منافقوں سے جنگ کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جو بھی وہاں پہنچا بہت بری جگہ پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے نہیں کہی، جبکہ انہوں نے اپنے منہ سے کفر کی بات کہی تھی اور اسلام لانے کے بعد کافر بنے، اور ان کے ارادے بہت خطرناک تھے، مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ سب بدلہ انہوں نے اس احسان کا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا، اور رسول نے بھی ان کو بہت کچھ دیا تھا۔ اب یہ توبہ کر لیتے ہیں تو تب تو ان کا بھلا ہے، اور نہ مانیں گے تو پھر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو بہت دردناک عذاب دینا ہے، اور تمام زمین بھر میں ڈھونڈنے پر بھی ان کو کوئی ولی اور مددگار نہ مل سکے گا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو وعدہ دے چکے تھے کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو وہ بھی خیرات کے کاموں میں حصہ لیں گے اور نیک بن جانے اور نیکی پھیلانے کے کام میں لگ جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت عطا کی تو یہ لوگ بخیلی اور کنجوسی کرنے لگے اور نیک کام سے لاپرواہ ہو کر کترانے لگے۔ اللہ نے اپنی ملاقات کے دن تک
نفاق ان کے دلوں میں جڑ سے جما دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی جان نہیں سکے کہ اللہ ان کے بھید کی اور خفیہ مشورے کی سب باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تو بہت علم رکھتا ہے غیب کی سب باتوں کا۔ یہ لوگ طعنہ کستے ہیں ان مومن لوگوں پر جو دل کھول کر خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور جن کے پاس محنت مزدوری کے سوا کچھ مال نہیں، ان کی خیرات پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کو اس ہنسی اڑانے کی جوابی سزا دے گا اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ اے نبی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ تو نافرمان رہے اللہ اور اس کے رسول کے، اور ایسے فاسق اور بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ راہ سوجھنے نہیں دیتا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے اور رسول کی مرضی کے خلاف اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے خوش ہو گئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگا دے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دو کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، کاش ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی۔ بس تھوڑا سا ہنس لے، آگے بہت رونا پڑے گا اور اپنے کرتوتوں کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ سو اگر اللہ آپ کو ان کی کسی ٹولی کی طرف لے جائے، پھر یہ چاہے کہ جنگ میں نکلنے پر آپ سے رخصت طلب کرے، تو کہہ دو کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نکل کر چلنے والے ہرگز نہیں ہو اور میرا ساتھ دے کر کسی دشمن سے لڑنے بھی نہ چلو گے۔ تم تو پہلی بار بھی بیٹھ جانے پر راضی تھے، تو بس اب پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی پڑے رہو، اور کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کی میت کی نماز کبھی ادا نہ کرو اور اس کی قبر پر کھڑے بھی مت رہو۔ بے شک یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری تھے اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی حالت میں ہی ان کو موت نے آ گھیرا۔ ان کے مال اور اولاد پر آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ مال اور اولاد میں مشغولیت کو ان کے لیے دنیا کا عذاب بناتا رہے گا اور انکاری ہونے کی حالت میں ان کی جان نکلے گی۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے خوشحال لوگ بھی آپ سے رخصت کی اجازت مانگنے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی پڑے رہیں گے۔ گھر بیٹھنے والیوں کے ساتھ رہنا ان کو بہت اچھا لگا اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگ گئی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ جہاد میں شامل ہوئے اور اپنے مال اور جان کی بازی لگا دی۔ ان سب کے لیے بڑی بڑی خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب رہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی جا رہی ہے، یہاں پر یہ لوگ ہمیشہ رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عرب کے دیہاتی بھی بہانے لے کر آ پہنچے کہ ان کو بھی جنگ میں جانے سے رخصت کی اجازت مل جائے، جبکہ ایسے خطرناک موقع پر گھر میں صرف وہی لوگ
بیٹھے ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھوٹ جانتے رہے۔ ان میں جو انکاری ہے ان پر دردناک عذاب کی مصیبت پڑ کر رہے گی۔ کسی ضعیف آدمی پر یا بیمار پر تو کوئی گناہ نہیں کہ جنگ کے خطرناک موقع پر گھر بیٹھے رہے، اور ان لوگوں کو بھی رخصت دینے میں کوئی حرج نہیں جو سفر کے خرچ کا انتظام نہیں کر سکتے، جبکہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہو۔ ایسے نیک چلن لوگوں پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی کارروائی نہ کی جائے گی کہ جب وہ جنگ میں آپ کے ساتھ جانے کو خلوص دل کی نیک نیتی کا جذبہ لیے حاضر ہوئے کہ ان کو صرف سواری دے دی جائے۔ آپ نے مجبوری سے ان کو فرمایا کہ میرے پاس تو اب سواری کا کوئی انتظام نہیں کہ میں تم کو سفر کے لیے دے سکوں۔ تب وہ افسوس کرتے ہوئے اس حال میں واپس ہوئے کہ ہائے، ان کے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں، اور مارے غم کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، ان لوگوں پر سخت کارروائی کی جائے جو مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ سے بہانہ کر کے اجازت لے کر بیٹھ گئے اور گھر گرہستی میں مشغول عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئے۔ ان کے دل پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اب کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہانے لے کر آئیں گے جب تم جنگ سے واپس لوٹ کر ان کے پاس آؤ گے۔ تم کہہ دو کہ بہانے بنانے اور عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات کی خبریں دے دی ہیں، اور آگے تمہارا کیا رویہ اور کیسا عمل رہتا ہے اللہ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے۔ پھر تم کو اس عالم الغیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف واپس جانا ہے، تب وہی تم کو اچھی طرح بتا دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کر کے آئے ہو۔ جب تم لوٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو اللہ کی قسم کھا کھا کر تم کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ تم ان کا معاملہ نظر انداز کر دو۔ تم بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ گندے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے ان کاموں کی یہی سزا ہے جو انہوں نے کیے تھے۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کر حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو سن لو کہ اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ کچھ گاوٹھی لوگ جو گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں کفر اور نفاق یعنی دوغلے پن میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ امکان ہے کہ جو احکام خدا نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور دیہاتی لوگ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ خیر کے کام میں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم پر کوئی گردش یا چکر آ جائے اس کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، جبکہ بڑی بری طرح کی گردش خود ان پر آ پڑنے والی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور گاؤں دیہات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے اسے اللہ کے قریب پہنچنے
پہنچنے کا ذریعہ مانتے ہیں اور رسول کی دعا حاصل کرتے ہیں، آگاہ رہو کہ یہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ بہت جلد اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے۔ ایمان کی پکار پر سب سے اول آگے بڑھنے والے مہاجرین یعنی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والے، و انصار یعنی جو ان کے مددگار بنے، ان میں سے جو بھی ہو اور جنہوں نے نیکی حاصل کرنے میں بڑی صاف دلی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں پر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے آباد ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے آس پاس کے دیہاتی لوگوں میں اور مدینہ کی آبادی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو ڈھکیلا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا صاف صاف اقرار کر لیا۔ یہ لوگ کچھ نیک اور کچھ برے کام ملے جلے کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کی طرف اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی، آپ ان کے لائے ہوئے مال میں سے صدقات کو قبول فرمائیں، تب آپ انہیں پاک صاف کر سکو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک آپ کی دعا ان کے حق میں بڑی تسلی کی بات ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو منظور فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تو واقعی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے رسول اور ایمان والے لوگوں کو بھی دکھ جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو، اور تم بہت جلد اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ تب وہی تم کو بتا دے گا کہ کیا کچھ عمل کر کے آئے ہوں۔ اور کچھ ایسے بھی ہے کہ اللہ کا حکم آنے تک ان کا فیصلہ ملتوی رکھا گیا ہے۔ اللہ آگے چاہے گا تو ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول رکھے گا، اور اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جن لوگوں نے ضد پر ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، ایمان والوں کے بیچ کفر اور تفرقہ پھیلانے کو، اور جو بھی اس کے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے کو اٹھا ہو، اس کو پناہ دے کر داؤ گھات کی جگہ دینے کو، نقصان پہنچانے والی اس مسجد کے بنانے پر قسم کھا جائیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہو، آپ تو صرف اسی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو جس کی بنیاد اول روز سے خدا پرستی پر رکھی گئی ہو۔ واقعی ایسی مسجد کا حق بہت زیادہ ہے کہ آپ اس میں نماز کو کھڑے ہو۔ اس مسجد کی یہ شان ہے کہ اس کو ایسے آدمی آباد رکھتے ہو جو طہارت یعنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو پاک صاف ہو۔ بھلا وہ آدمی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے نام کا ادب رکھ کر اور اس کی رضامندی چاہنے پر رکھی، وہ بہتر ہے
یا پھر وہ اچھا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسی ڈلوائی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ جہاں عمارت لڑھک جانے کو ہو، اور یہ آدمی اس عمارت سمیت ایسا گر پڑے کہ سیدھا جہنم کی آگ میں جا گرے، ایسی ظالم قوم کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ایسی عمارت جو لوگ بھی بنا لے، ہر گھڑی ان کی عمارت ان کے دلوں میں کھٹکھٹی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو، اور اللہ بڑا جاننے والا اور دانشمند ہے۔ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے میں۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے ذمے یہ وعدہ سچا ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بس اب تم خوش ہو جاؤ اپنی اس سوداگری پر جو سودا بیچ دیا تم نے اللہ کو، اور یاد رکھنا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے والے اور اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلی باتوں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی کتاب میں بتائے ہوئے قانون کی حد بندی کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو بس یہی لوگ ایمان والے ہیں، انہیں بشارت سنا دو۔ شرک کرنے والے اگر قریبی رشتے ناتے والے ہوں تب بھی نبی کی یہ شان نہیں، اور ایمان والوں کا بھی یہ کام نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جب کہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا اس وعدے کے سبب ہوا تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر جب ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنی چھوڑ دی۔ بے شک ابراہیم تھے بھی بڑے نرم دل اور بہت برداشت کرنے والے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بغیر کسی وجہ کے گمراہی میں دھکیل دے، یہاں تک کہ وہ صاف صاف انہیں پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ سچ جانو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ نے توجہ فرمائی نبی پر اور مہاجرین، اللہ کے لیے وطن چھوڑنے والوں اور انصار پر، جنہوں نے بہت سخت گھڑی میں اور تنگی کے موقع پر نبی کا ساتھ دیا، جبکہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ ان میں کے چند لوگوں کے دل مصیبت کے سبب ڈگمگانے لگے تھے، پھر اللہ نے ان کو اپنی مہربانی کا سہارا دے کر سنبھال لیا۔ بے شک اللہ نے ان کے ساتھ بھی سہولت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور ان تینوں اصحاب کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا کہ زمین کشادی ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے خوب سمجھ لیا کہ اللہ سے بچ کر پناہ کی جگہ کہیں نہیں مگر صرف اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ ان کی توبہ قبول رکھی،
بے شک اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ہر طرف بچتے رہو اور سچوں کے ساتھ مل کر رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کی اور اس کے آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں کی یہ حالت تو کبھی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ کر پیچھے رک جائے، اور ان کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان کی فکر میں لگ جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت جھیلنی پڑی ہو، پیاس کی اور تھکان کی اور بھوک کی، اور ان کے جب قدم اٹھانے سے دشمن غصے میں آگ بگولا ہوئے ہو، اور دشمن پر ٹوٹ کر انہوں نے جو کچھ چھینا جھپٹی کی اور ان کی پٹائی کر دی ہو، ان سب کاموں پر ان کے نام عمل میں نیکی لکھ لی گئی۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو اکارت نہیں ہونے دیتا۔ اور اس مہم میں جو کچھ بھی چھوٹا بڑا خرچ انہیں کرنا پڑا، جس میدان اور جس گھاٹی میں انہیں قدم رکھنے پڑے، ان سب کاموں کو لکھ لیا گیا ہے تاکہ ان کے ہر اچھے عمل کا بدلہ انہیں دیا جائے۔ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل پڑے، بلکہ ایسا کیوں نہ کرے کہ ہر آبادی سے ایک ٹکڑی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کو نکلے، اور جب اپنی بستی کے لوگوں کی طرف واپس لوٹ آئے تو اپنی برادری کو چوکنا کر دے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کا طریقہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کی فکر کریں۔ اے ایمان والو، لڑو ان انکاریوں سے جو تمہارے آس پاس گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ تم کو مضبوط اور سخت پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس صورت کے اترنے سے تم میں کس کا ایمان زیادہ ہوا؟ بس جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور اس ایمانی ترقی سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جن کے دل میں روگ ہے اور جن کے دل پلید ہو چکے ہیں تو ان کی گندگی میں اور گندگی بڑھ جاتی ہے، اور یہ لوگ مرے بھی اس حال میں کہ کفر کی حالت میں ہی موت سے واسطہ پڑا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اور دیکھا نہیں کہ ہر سال ان کو ایک بار یا 2 بار آفت میں ڈال کر ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر بھی توبہ کر کے سنبھل نہیں جاتے اور نصیحت قبول نہیں رکھتے؟ اور جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ان کا منہ بگڑتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف تکنے لگتے ہیں کہ اس حال میں کوئی تم کو دیکھ نہ لے، پھر چالاکی سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دیتا ہے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ بے شک تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں، ذرا تکلیف تم کو پہنچے تو انہیں بہت بھاری دکھ لگتا ہے، تمہاری آسانی کی ان کو بڑی تمنا ہے، اور ایمان والوں سے بڑی نرمی اور مہربانی کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اب بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اور عظمت والے عرش کا مالک بھی وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سچ بات کہی۔
Islam Facts by Shayan and Faizan. Don't forget to subscribe this channel.